ارنسٹ ہیمنگوے۔ ارنسٹ ہیمنگوے ایک شہرۂ آفاق امریکی ادیب، صحافی اور ناول نگار ہے۔ ہیمنگوے 21 جولائی 1899 کو شکاگو کے ایک قصبے اوک پارک، US میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک ڈاکٹر تھا جسے بیٹے کی پیدائش کی اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے گھر کے باہر بگل بجا کر اس بات کا اعلان کیا۔ ہیمنگوے کی ماں ایک اوپرا سے وابستہ تھی جہاں وہ میوزک کے بارے میں پڑھا کر پیسے کماتی۔ اس کا مذہب کی طرف زیادہ رجحان نہ تھا۔ ماں کا خیال تھا کہ ہیمنگوے بھی میوزک کی طرف راغب ہوگا، لیکن ہیمنگوے گھر سے باہر اپنے باپ کے ساتھ شکار اور شمالی مشیگن کی جھیلوں اور جنگلوں میں کیمپ لگانے میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ یوں وہ فطرت سے زیادہ قریب رہنے کی کوشش کرتا۔ ہیمنگوے کی شخصیت کے بارے میں معلومات۔ پیدائش 21 جولائی 1899 اوک پارک، US۔ وفات 2 جولائی 1961۔ وفات کے وقت عمر تقریباً 62 سال تھی۔ وفات کی وجہ شوٹ، طرز وفات خودکشی، رہائش فلوریڈا، پیرس، شہریت ریاستہائے متحدہ امریکہ، عارضہ شراب نوشی، عملی زندگی۔ پیشہ جنگی نامہ نگار، منظر نویس، ناول نگار، صحافی، ڈرامہ نگار، شاعر، مصنف، افسانہ نگار، نثر نگار۔ مادری زبان انگریزی، پیشہ ورانہ زبان انگریزی، فرانسیسی، ہسپانوی۔ نمایاں کام دی اولڈ مین اینڈ دی سی اور اے فیئرویل ٹو آرمز۔ عسکری خدمات، لڑائیاں اور جنگیں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، ہسپانوی خانہ جنگی۔ اعزازات، نوبل پرائز برائے ادب 1954، پلٹزر پرائز برائے فکشن دی اولڈ مین اینڈ دی سی 1953۔ اس کے علاوہ بے شمار مرتبہ ارنسٹ ہیمنگوے کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا۔ تعلیم کے لیے اس نے اوک پارک میں ہی ایک ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ اسکول کے دور میں اس نے کھیلوں اور تعلیم دونوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وہ فٹ بال اور باکسنگ کے مقابلے میں حصہ لیتا تھا۔ تعلیمی حوالے سے سب سے زیادہ استعداد کا مظاہرہ اس نے انگریزی کی کلاسوں میں کیا۔ اسکول کے زمانے میں شائع ہونے والے اخبارات اور ایئر بک میں اس کی نگارشات شائع ہوتیں۔ ہائی اسکول میں تعلیم پانے کے بعد اس نے کالج کا رخ کیا اور اخبار کینساس سٹی میں بطور رپورٹر بھرتی ہو گیا۔ اخبار کے ساتھ وابستگی تو 6 ماہ رہی، لیکن تحریر کے حوالے سے اسے جو مشق حاصل ہوئی وہ اس سے حاصل ہونے والے فائدے کا عمر بھر تذکرہ کرتے رہے۔ 6 ماہ تک رپورٹنگ کے بعد اس نے والد کی خواہش کے برخلاف پہلی جنگ عظیم میں حصہ لینے کے لیے امریکی فوج میں شامل ہونے کی ٹھانی۔ وہ بینائی سے کمزوری کے باعث معائنے میں ناکام ہوا، البتہ ریڈ کراس ایمبولینس کا ڈرائیور بن کر جنگ میں شریک ہوا۔ اٹلی میں محاذ جنگ پر جاتے ہوئے پیرس میں روک لیا گیا، جو اس وقت جرمنی کی بمباری کی زد میں تھا۔ ہیمنگوے فلوریڈا ہوٹل کے نسبتاً محفوظ علاقے میں قیام کے بجائے محاذ کے قریب جانے میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ امریکہ واپسی پر وہ ٹورنٹو اسٹار کے عملے میں شامل ہو گئے۔ 1920 میں وہ اس کے یورپی نامہ نگار کے طور پر پیرس گئے۔ 1923 میں ان کی پہلی کتاب 3 Stories and 10 Poems شائع ہوئی۔ اس کے بعد وہ اسپین گئے جہاں انہیں بل فائٹنگ کا اشتیاق ہو گیا۔ اس کے علاوہ ان کا ناول ان آور ٹائمز 1925 میں شائع ہوا۔ 1926 میں دی سن آلسو رائزز اور مین وداؤٹ وومن 1927 میں شائع ہوئے۔ فلوریڈا، امریکہ میں ان کو ایک بڑی گیم فشنگ کا شوق پیدا ہوا، جس نے ان کی سخت ذاتی تصویر ٹف پرسنل امیج کو فروغ دیا۔ پیرس واپسی کے بعد اے فیئرویل ٹو آرمز شائع ہوا، جسے بعد میں 1932 میں فلمایا گیا۔ ہیمنگوے نے میں نوشی جاری رکھی۔ 1932 میں وہ افریقی سفاری ایک طویل شکاری سفر پر گئے۔ 1940 میں ان کا ناول
فار ہوم دی بیل ٹولز نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ 1941 میں وہ سائنو جیپنیز وار کے بارے میں رپورٹنگ کرنے کے لیے چین گئے۔ 1944 میں ہیمنگ وے نے انگلینڈ میں یورپ میں جنگ کے متعلق رپورٹنگ کی۔ یورپی افواج کے فرانس پر حملے کے بعد وہ ایک باقاعدہ جنگی نامہ نگار بن گیا اور جنگ کے دوران اپنی خدمات پیش کرنے کی کوشش کی۔ جنگ کے بعد ہیمنگ وے زیادہ تر کیوبا میں رہے۔ 1952 میں ان کو اولڈ مین اینڈ دی سی کی پبلیکیشن کی وجہ سے پولیٹزر پرائز ملا اور 1954 میں نوبل پرائز ملا۔ 1954 میں ان کو 2 پلین کریشز کا سامنا کرنا پڑا اور واپس کیوبا آ کر رہنا پڑا۔ وہ بیمار اور ڈسٹربڈ ہو گئے۔ 1959 میں وہ انقلاب کے بعد کیٹچم آئیڈاہو چلے گئے، جہاں پر ان کو شدید ذہنی اور جسمانی صحت کی خرابی کا سامنا کرنا پڑا اور 1961 میں مایوسی کے عالم میں انہوں نے خود کو گولی مار کر موت کی گھاٹ اتار دیا۔ ہیمنگ وے نے 4 مرتبہ شادی کی اور ان کے 3 بیٹے تھے۔ ان کے مزید کاموں میں ڈیتھ ان دی آفٹر نون 1932، گرین ہلز آف افریقہ 1935، ٹو ہیو اینڈ ہیو ناٹ 1937، دی ففتھ کالم 1938، اکراس دی ریور اینڈ انٹو دی ٹریز 1950، اے موویبل فیسٹ 1965، جو کہ 1920 میں اس کی پیرس سے متعلق یادوں کے بارے میں تھی اور اس کی وفات کے بعد اس کو پبلش کیا گیا۔